السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ سبق نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین وکان اذا رکع لم یشخص راسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک وکان اذا رفع راسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم اخرجه مسلم وله علة۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرتے اور سورۃ الفاتحہ کی قرات سے نماز شروع کیا کرتے تھے۔ جب رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک نہ اونچا رکھتے نہ ہی زیادہ اپنے سر مبارک کو جھکاتے، بلکہ اس کے درمیان میں رکھتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک کہ بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ درست انداز میں بیٹھ نہ جاتے، یعنی اچھی طرح، اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے اور اپنے بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا لیتے، بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا لیتے اور دائیں کو کھڑا رکھتے، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کی طرح چوکڑی مار کر بیٹھنے سے منع فرماتے اور درندوں کی طرح بازو بچھا کر بیٹھنے سے منع کرتے، اور نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا اور اس کی سند معلول ہے، یعنی اس سند کے اندر علت ہے۔ علت یہ ہے کہ ابو الجوزاء نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، اور ابو الجوزاء کا جناب حضرت سیدہ عائشہ سے سماع ثابت نہیں، اس وجہ سے اس کو معلول قرار دیا گیا۔ لیکن حضرت العلامہ حافظ علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علت مردود ہے، یعنی کوئی علت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نماز کو شروع کرنا ہے اللہ اکبر سے۔ اللہ بزرگ و برتر کہنا یا کوئی اور جملہ کہنا، اس سے نماز کا آغاز کرنا نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی اللہ اکبر کہے اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرات کرے۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع کرتے نہ بہت زیادہ نیچے کو جھکے ہوتے اور نہ ہی اپنے سر کو اونچا رکھتے، بلکہ درمیان میں ہوتے، یعنی پیٹھ اور آپ کا سر برابر ہوا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کر لیتے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ دو سجدوں کے بیچ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام درست انداز میں اچھی طرح اطمینان کر کے بیٹھ نہ جاتے۔ اور دیگر حدیث میں ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی، دوسری دعا رب اغفر لی پڑھ لیا کرتے۔ حسن المسلم، مکتبہ دار السلام، مکتبہ دار الاندلس وغیرہما۔ اور اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشہد پڑھتے، یعنی جب نماز 4 رکعت ہو یا 3 رکعت نماز ہوتی تو دوسری رکعت پڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشہد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شیطان کی طرح چوکڑی مار کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ یہ چوکڑی کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی سرین کو زمین پر رکھے، اپنے ڈھنگر یہ زمین پر رکھ دے، گھٹنے اور پنڈلیاں کھڑی کر لے اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لے۔ اسی طرح اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے درندے کی طرح بازو بچھا کر بیٹھنے سے منع، درندے کی طرح بازو بچھا کر بیٹھنے سے منع کیا۔ درندے کی طرح بازو بچھا کر بیٹھنا کیسا ہے؟ دیگر حدیث میں ہے کہ آپ نے کتے کی طرح بازو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع کیا۔ تو بہرحال درندہ جو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے اس کی طرح بازو بچھا کر رکھنے سے منع کیا۔ وہ یہ کہ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو کونی تک لمبا بچھا لے جیسے درندے بچھاتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اور یہاں نماز پڑھنے والی خواتین کا کیا عمل ہے کہ جب سجدہ کرتی ہیں تو بازو زمین پر بچھا لیتی ہیں، اور اکثر مرد حضرات بھی یہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بازو بچھانے سے منع کیا۔ تو نماز میں سجدہ کرتے ہوئے بازو کوہنیاں زمین سے بھی اوپر اٹھی ہوئی ہوں اور پہلوؤں سے بھی دور ہونے چاہیے۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع، متفق علیہ۔ وفی حدیث ابی حمید عند ابی داود یرفع یدیہ حتی یحاذی بہا منکبیہ ثم یکبر۔ ولمسلم عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ نحو حدیث ابن عمر لیکن قال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی پیارے نبی امام مسجد نبوی حضرت محمد امام مسجد بیت المقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو دونوں ہاتھ اپنے کندھوں برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی اسی طرح دونوں ہاتھ کندھوں برابر اٹھاتے۔ اور ابو داود میں ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ امام مسجد نبوی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں برابر آ جاتے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے۔ اور مسلم میں جناب مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کانوں کے اوپر والے حصے تک ہاتھ اٹھاتے۔ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز کے شروع میں۔ رفع الیدین کا معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، بلند کرنا نماز کے شروع میں، اور اسی طرح رکوع کے لیے جاتے وقت میں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت میں کندھوں برابر اٹھاتے یا کانوں برابر اٹھاتے، دونوں طرح کرنا درست ہے، چاہے کندھوں برابر ہو یا چاہے کان برابر ہو۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مقامات پر رفع الیدین کرتے۔ نمبر 1 نماز کا شروع، نمبر 2 رکوع جاتے ہوئے، اور نمبر 3 رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے، یعنی تشہد پڑھ کر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الآذان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، حدیث نمبر 739، مسند احمد ابو داود۔ اور اسی طرح رفع الیدین کے تعلق سے ایک یہ روایت جو کہ السنن الکبری للبیہقی کے اندر موجود ہے، اس روایت میں السنن الکبری للبیہقی حدیث کا نمبر ہے 2519، اور السنن الکبری کی اس روایت میں کچھ یوں ہے: اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ ثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار الزاہد املاء من اصل کتابہ قال قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی صلیت خلف بن نعمان محمد بن الفضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فسألته عن ذلك فقال صلیت خلف حماد بن زید فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فسألته عن ذلك فقال صلیت خلف ایوب السختیانی فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع راسه من الركوع فسألته فقال رأيت عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع راسه من الركوع فسألته فقال صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع راسه من الركوع فسألته فقال عبد الله بن الزبير صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع راسه من الركوع وقال أبو بكر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع راسه من الركوع رواته ثقات۔ رفع الیدین کے حوالے سے یہ سلور جوبلی نمبر کی حدیث ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی فرماتے ہیں، میں نے ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رفع الیدین کیا نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، اور رکوع جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی جناب حماد بن زید کے پیچھے، انہوں نے بھی شروع نماز میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی ایوب سختیانی کے پیچھے، انہوں نے رفع الیدین کیا نماز کے شروع میں اور رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے، انہوں نے نماز کے شروع میں
رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا۔ اور جب ان سے پوچھا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے نماز پڑھی خلیفہ برحق امام برحق خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ ابو بکر نے نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا، اور ابو بکر نے کہا میں نے نماز پڑھی امام مسجد نبوی امام مسجد بیت المقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ پیارے امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا۔ فرماتے ہیں اس روایت کے راوی بھی ثقہ ہیں۔ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی ہے، حدیث نمبر 2519 ہے۔ اور ابو بکر کون ہیں؟ ابو بکر وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آخر وقت تک رہے، اور آخر وقت میں پیارے نبی نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر نمازیں پڑھانے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری نماز ادا کرنے والا ابو بکر پیارے نبی کی اقتدا کر رہا تھا، اور پیچھے موجود مقتدی صحابہ پبلک جنتا وہ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ رفع الیدین کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ نے آخری نماز تک رفع الیدین کیا۔ دلیل اس کی السنن الکبریٰ للبیہقی وغیرہ۔ اسی طرح ائمہ میں سے امام شافعی، امام احمد ابن مبارک، اسحاق، اور اسی طرح امام مالک اور دیگر سے بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ بلکہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جز رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنے کا باب، اور سینکڑوں صحابہ اور تابعین تبع تابعین سے روایات لائے رفع الیدین کرنے کی۔ اور اسی طرح جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول لکل شیء زینۃ، ہر ایک چیز کے لیے زینت اور حسن ہوتا ہے، اور نماز کی زینت کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا۔ اسی طرح رفع الیدین کے تعلق سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ حضرت وائل بن حجر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، جن کی کنیت ابو ہندہ وغیرہ ہے۔ یہ وہ پیارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جناب وائل بن حجر کے والد محترم حضرت موت کے بادشاہوں میں سے تھے۔ اور جب جناب وائل بن حجر نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے وفد کے ساتھ آئے تو پیارے نبی نے وائل بن حجر کی اعزاز کے اندر اپنی چادر بچھا دی، اور حضرت وائل اور ان کی اولاد کے حق میں برکت کی دعا کی، اور ان کو موت کے علاقے پر عامل مقرر فرمایا۔ جناب وائل بن حجر نے کوفے میں سکونت اختیار کی، اور امیر المومنین جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت وائل بن حجر نے وفات پائی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے بعد 9 ہجری میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، البدایہ والنہایہ، پھر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ آئندہ سال جب دوبارہ پھر پیارے نبی کی خدمت میں آئے تو سخت سردی کا موسم تھا۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کپڑوں کے اندر، چادروں کے اندر رفع الیدین کرتے دیکھا، اور یہ 10 ہجری کے آخری مہینے تھے۔ اس کے بعد 11 ہجری میں سرور دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی اپنی زندگی کے آخری حصے تک رفع الیدین کرتے رہے۔ رفع الیدین کوئی منسوخ نہ ہوا، کوئی متروک نہ ہوا۔ اور اسی طرح
امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، امام مالک اور اسی طرح دیگر کتب حدیث کے اندر مصنف عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، مسند ابی عوانہ، دار قطنی، سنن کبریٰ، بہقی، بے شمار کتب حدیث کے اندر اس بات رفع الیدین پر سینکڑوں رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہیں۔ اس کے برعکس دیوبندیہ اور بریلویہ کا کیا کہنا ہے؟ چاہے جوہلا ہوں، اعلیٰ کوالٹی کے جوہلا دیوبندیہ بریلویہ، یا خود کو علماء کہلوانے والے دیوبندیہ بریلویہ میں سے تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب رفع الیدین سے منع کر دیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے کہ تم شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو۔ صحیح مسلم۔ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ رفع الیدین منع ہو گیا، حالانکہ یہ معاملات صحابہ کرام ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے عند السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت، ظلم کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کذب بیانی کرتے ہوئے اور حق کو چھپاتے ہوئے۔ دیوبندیہ اور بریلویہ نے اس روایت کو رفع الیدین کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ وہ رفع الیدین جو نماز کے شروع میں ہے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھ کر ہے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں ہے۔ تو رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں نہیں ہیں۔ آج مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ حرمین رفع الیدین کرتے ہیں جیسے اہل الحدیث رفع الیدین کرتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اگر رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں تو کیا ائمہ حرمین نمازوں میں مصلی ابراہیم و اسماعیل پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز میں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہی ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ رفع الیدین اس لیے کیا جاتا تھا کہ پیچھے بغلوں میں بت رکھ لیا کرتے تھے، ان کی یہ بات جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے اور دجل و فریب ہے۔ دراصل رفع الیدین دیوبندیہ اور البریلویہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے امام کی تقلید میں، جس تقلید کا حکم نہ عرش والے نے دیا، نہ مدینے والے نے دیا، اور نہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیا۔ تو خود ساختہ بے بنیاد تقلید کو لے کر یہ نماز حنفی پڑھنے والے خود نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ رفع الیدین کرنے والے نعوذ باللہ مچھر اڑا رہے ہیں۔ رفع الیدین بغلوں میں بت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ ایسے تمام دیوبندیہ اور البریلویہ کے علماء یہ قبر میں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں، الا یہ کہ جس کو ہدایت ہو جائے۔ کیوں؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری مسلم۔ جس نے امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جہنم کو بنا لے۔ تو رفع الیدین بغلوں میں بت، رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں، رفع الیدین مکھیاں اڑانا نعوذ باللہ، یہ تمام لوگ سنت رسول کو چھپانے والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے اور حق کو چھپانے والے۔ اور جو حق کو چھپائے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو حق کو چھپانے والا ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت پڑتی ہے، تا وقت کہ وہ چھپائے ہوئے حق کو ظاہر کر دے
اور حق کو چھپانا چھوڑ دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا نماز کو شروع کرنا ہے اللہ اکبر سے، سورۃ الفاتحہ کی قرات سے۔ پیچھے حدیث پڑھ چکے کہ جہری قرات کے بیچ میں اور تکبیر اولیٰ اور جہری قرات کے بیچ میں آپ انی وجہت اور دیگر دعائیں پڑھتے تھے۔ جو قرات آپ جہری شروع کرتے تو وہ فاتحہ سے شروع کرتے، رکوع میں نہ سر زیادہ جھکاتے نہ اوپر کو اٹھاتے، اسی طرح ہر رکن کو اطمینان سے کرتے اور ہر رکن کے بیچ میں بھی اطمینان کرتے، اور اسی طرح چوکڑی مار کر بیٹھنے سے منع کیا، درندے کی طرح نماز میں سجدے کی حالت میں بازو بچھانے سے منع کیا، اور نماز کو پیارے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ اختتام پذیر کرتے۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کرتے، تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے، امام شافعی رفع الیدین کرتے، امام مالک رفع الیدین کرتے، عبداللہ بن مبارک رفع الیدین کرتے، اور جناب امام اسحاق رفع الیدین کرتے، بخاری رفع الیدین کرتے، مسلم رفع الیدین کرتے، ابو داود اور امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، امام مالک وغیرہ وغیرہ رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ ابو نعمان محمد بن فضل رفع الیدین کرتے، حماد بن زید رفع الیدین کرتے، حضرت ایوب سختیانی رفع الیدین کرتے، عطا بن ابی رباح جو کہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں رفع الیدین کرتے، عبداللہ بن زبیر رفع الیدین کرتے، خلیفہ برحق امام برحق خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق رفع الیدین کرتے، اور امام مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رفع الیدین کریں۔ کسی پیر امام باپ دادے کی تقلید میں آ کر رفع الیدین مت چھوڑیے۔ جس نے اللہ کے نبی کی ایک سنت کو کسی امتی کے کہنے پر بھی چھوڑا، پیارے نبی کے فرمان کو کسی نبی کے فرمان کے مقابلے میں بھی چھوڑا، تو معاملہ ہے بڑا خطرناک۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ من یابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواه البخاری وغیرہ۔ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے انکار کرنے والے کے۔ کہا کون انکار کرے گا؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، حشر میں پل صراط پر، حوض کوثر پر کامیاب ہوں، ان احادیث کو سننے کے بعد فرقہ واریت کے بت سے خود کو علیحدہ کر کے نمازوں میں رفع الیدین کیجئے۔ عرش والا آپ سے راضی ہوگا، کل مدینے والا آپ سے راضی ہوگا، اور یہ سارے صحابہ اور ائمہ آپ سے راضی ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔